سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان 27 جنوری امپورٹنٹ ترین میسیج ہے اور یہ ساتھی شیئر بھی کریں ہر ملازم تک، خاص طور پہ پنجاب، بلوچستان، KPK اور سندھ جن ملازمین کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں ملا، جو ہمیشہ سے وفاق میں ملتا تھا اور صوبے اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے، آج اس حوالے سے جو وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی تھی اس کے ساتھ ہمارے دوبارہ سے جو مذاکرات کا سلسلہ رکا ہوا تھا، کل جو ہمارا ایک احتجاج تھا، اظہار یکجہتی ریلی ہم نے بلوچستان کے ملازمین کے لیے نکالی، اس حوالے سے یہ کمیٹی کو جو ہے دوبارہ ایکٹیو کیا گیا اور ہم نے آج بڑا کلیئر کٹ جو ہے باور کروایا ہے کہ کمیٹی اپنا کردار جو ہے ادا کرے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، طارق فضل چودھری صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے برملا کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو بھی ایڈمٹ کیا کہ وفاق میں جو بھی ریلیف ملتا تھا صوبے اس کو دیتے تھے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو آپ کے پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے برملا کہا کہ جو پنجاب کے ساتھی ہیں انہوں نے معاملات کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، دیتے تھے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو آپ کے پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے برملا کہا کہ جو پنجاب کے ساتھی ہیں انہوں نے معاملات کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ ہم منشا بٹ صاحب سے بات کرواتے ہیں تو ہم نے بتایا کہ 7 مہینے ہو چکے، منشا بٹ صاحب کو اگر وزن ویٹیج دیا جا رہا ہوتا تو یہ معاملات حل ہو چکے ہوتے، اور ہم نے انہیں 10 فروری کا بھی بتایا کہ 10 فروری کو اب ہم پنجاب میں اکٹھا ہو رہے ہیں، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس معاملے کو دوبارہ سے ٹیک اپ کریں گے، آلدو کہ وہ پہلے سے کر چکے، اور پنجاب کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارے تو قائدین کے ساتھ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، مگر وہ 6 مہینے میں 7 مہینے میں کس طرح سے چل رہے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ پنجاب کے ملازمین کو باہر نکلنا پڑے گا 10 فروری کو۔ بلوچستان کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کے قائدین نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، انہوں نے قربانی دے دی، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے بلوچستان کے ہر ملازم کی۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ دھرنے کی کال موسمی حالات اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے دیے جاتے ہیں۔ -10 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے اس ٹائم کوئٹہ میں، یہ آپ ملازمین کے پرزور مطالبے کے اوپر قائدین نے یہ کال دی۔ حالانکہ میری ذاتی رائے کے اندر اس کو ویٹ کرتے موسم ذرا بہتر ہوتا، مگر آپ ملازمین کے کہنے پہ آپ کے قائدین نے کال دی، وہ گرفتار ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر تحریک کو آپ نے کمزور کر دیا تو ابھی اور آنے والے دنوں کے اندر یہ بڑا کلیئر ہے کہ ملازم مزید استحصال کا شکار ہوگا۔ جو ریٹن ایگریمنٹ تھا پورے پاکستان کے ٹیچرز اور ریسرچرز کے ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ FBR کے نمائندگان کو وہاں پہ بلایا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو میٹنگ ہے وہ اپنا ورکنگ کر کے کہ کہاں پہ بیک لوپ ہے، اور ہم نے اس میں بتایا کہ آپ کو اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کرنا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وڈرا کر دیا، آگے سے امپلیمنٹ کر دیا کہ پچھلے جو پیسے کٹے ہیں وہ بھی دیے جائیں اور آگے سے اس کو ٹیکس ریبیٹ کو جو ہے وہ روکا جائے۔ یہاں پہ یہ بھی واضح کروں گا، تمام صوبائی ملازمین کے لیے پیغام ہے کہ وفاق سے ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور اپنے صوبائی بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، مگر ٹیکنیکل طریقے سے صوبائی ملازمین کو کچھ سوشل میڈیا گروپس اور پیجز گمراہ کر رہے ہیں
کہ اگر ہم اپنے احتجاج میں اظہار یکجہتی کے لیے صوبوں کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے وفاق کے ملازمین کے بھی کچھ مسائل ابھی بقایا ہیں، مگر صرف اس چیز کو اٹھا کے وفاق کی چیز کو جو صوبوں میں جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے کہ جی باجوہ صاحب صرف وفاق کی بات کر رہے ہیں، تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہوا 25% ہو، وفاق میں ملا تمام صوبوں نے لیا، 15% تھا وفاق میں ہوا تمام صوبوں نے لیا، تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ضم ہوئے تمام صوبوں کو ملے، 35% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس وفاق میں ملا، صوبوں نے اس کو انیشل کیا مگر وفاق کی طرف پہ تھا، 35% رننگ بیسک